تو جنت پر آئیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ فیتا کون کاٹے؟ تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جناب ہمیں اندر لے چلو۔ وہ کہیں گے میں نہیں لے جا سکتا، میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں اندر کہاں سے لے جاؤں؟ تم کسی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے ادھر جاؤ اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے یونس علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ایسے نام بتا رہا ہوں، کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تمہیں اندر لے جانے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ کہ چلو پتہ بتائیں؟ کہ جاؤ آخری نبی حبیب اللہ کے پاس جاؤ، محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر آج کوئی جنت میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ تو سارے مسلمان، چاہے اس امت کے چاہے پہلی امتوں کے، ہمارے نبی کے پاس آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ اندر لے چلیں، تو آپ کہیں گے میں ہی لے چلوں گا۔ آپ سجدے میں سر رکھیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی۔ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا تو افتتاح کر۔ افتتاح نہیں کرتے، فیتا کاٹتے ہیں، دیکھا نا کبھی فیتا کاٹ رہے تھے؟ تو اللہ کہے گا چل تو افتتاح کر۔ تو آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس پر بیٹھیں گے، اس کی رسی ایسے زمین پر ایسے گرے گی، اس رسی کو پکڑنے والا ڈرائیور ہوگا، نبی کا ڈرائیور۔ تو لہذا ہر نظر اٹھے گی کہ یہ رسی کون پکڑے، کس کے ہاتھ میں آئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو آگے لاؤ، اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے، اور آپ نے کہا وہ میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا فرشتہ کون ہے، تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا تو انتظار ہو رہا تھا، آپ کے اللہ نے کہا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے۔ یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ جنت کا فرشتہ رضوان وہ دروازہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے۔ آگے جب اندر داخل ہوں گے تو آگے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، سواریاں بھی کھڑے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، پہلی خوشخبری سلام علیکم، آپ کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ سلامتی میں بھی آ گئے۔ پھر کہیں گے طیبتم، مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے، پاک ہو گئے، پیشاب سے، پخانے سے، تھکن سے، بیماری سے، دکھ سے، دردوں سے نجات، پاک ہو گئے۔ فادخلوها، تیسری خوشخبری، اب آپ اندر آئیے۔ چوتھی خوشخبری خالدین، آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں۔ تو یہ آگے بڑھیں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کی طرف ایسے جائے گا جیسے آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے موٹر سائیکل، سائیکل اور گاڑی کی طرف جاؤ گے۔ ممکن ہے اندھیرے میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے میرا سائیکل کتنے، لیکن وہاں ہر آدمی ایسے سیدھا تیر کی طرح اپنی سواری کے پاس جائے گا۔ آگے اس کے خدام ہوں گے، وہ ان کو لے کر ہوا میں اڑیں گے اور ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چلنا شروع ہوگا۔ جو جنت الفردوس کے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہلے اتارا جائے گا، وہاں سفید موتی کا محل ہوگا اور اس پر سرخ یاقوت کے برج ہوں گے، وہاں اس کی سواری اترے گی تو اس میں سے جنت کی لڑکیاں نکلیں گی۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بالکل حیران پریشان ہو جائے گا، وہ گھوڑے سے اس سواری سے اترنا چاہے گا تو اس کے خدام کہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہاں نہ اتروں۔ وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ پھر اس کو لے کر وہ اڑیں گے تو آگے ایک سرخ یاقوت کا محل آئے گا اور اس کے موتیوں کے کنگرے ہوں گے، پھر اس کو وہاں اتاریں گے۔ وہاں پہلے محل سے زیادہ حسین لڑکیاں اس کا استقبال کریں گی، تو وہ پھر اترنا چاہے گا تو اس کو اس کے خدام کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں یہاں اترنا جاؤں، یہی نہیں ٹھکانا۔ وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ پھر اس کو لے کر وہ جا کر جنت الفردوس پر اتاریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو محل بنائے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ باقی ساری جنت کو کہا بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کی ایک ایک اینٹ اللہ نے خود لگائی ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا ہے،
اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کا لنٹر اور اس کی چھت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کا عرش سب سے خوبصورت مخلوق ہے، ویسے چھت بن کے اللہ نے بنایا ہے۔ وہاں جا کر اس کی سواری اترے گی تو جنت کے اس عالی شان محل کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہوگی۔